نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات کا آخری رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ اللہ کے مخلص بندوں کی جماعتیں ہوں جو منظم انداز میں دنیا میں اللہ کے احکامات اور قوانین کے نفاذ میں کردار ادا کرتی ہیں، چاہے وہ فرشتوں کی جماعتیں ہوں۔ اور اس کے بعد اس بات کو واضح کی ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اور ظالم اور طاغوتی طاقت اور قوتوں کو انذار کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے اور سمجھانے کے لیے تشریف لاتے رہیں۔ اس حوالے سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ آخری رکوع ہے سورہ صافات کا۔ اس میں یونس علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، اور وہاں پہنچے تو کشتی جب چلی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ڈاواں ڈول ہوئی۔ پس ملاح کے بقول کہ ایک آدمی بھگوڑا ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا ہے، قرعہ ڈالا جائے گا اور اس کو کشتی سے نکال کے باہر پھینکا جائے گا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں، تو قرعہ اندازی میں شریک ہوئے۔ فکان من المدحضین، اور وہ تھے یونس علیہ السلام مغلوب ہونے والوں میں سے کہ وہ قرعہ ان کے نام نکلا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اب انہوں نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بہت بڑی مچھلی ان کا انتظار کر رہی تھی، اس نے ان کو اپنے اندر نگل لیا۔ وہو ملیم، حال یہ تھا کہ یونس علیہ السلام ملامت کرنے والے تھے
کہ ابھی حکم الہی نہیں ملا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے ہجرت شروع کر لی۔ فلولا انہ کان من المسبحین، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور وہاں پہنچ کر اپنی اس غلطی، اجتہادی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے معافی مانگی، اس کی عظمت، تسبیح اور پاکی کا اعلان کیا، تو فرمایا اگر بے شک یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ فنبذناہ بالعراء، پھر ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈلوا دیا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں باہر نکل دو ساحل سمندر پر۔ وہ سقیم، اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ انتہائی کمزور، نحیف اور بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ہم نے ان کے اوپر ایک کدو کے بیل کی درخت اگا دی تاکہ ان کی حفاظت رہے دھوپ کی تمازت سے اور اسی طرح مکھیوں اور مچھروں سے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو بھیجا تھا 1,00,000 کم و بیش کی طرف۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، بس وہ ان پر ایمان لے آئے۔ یہ ساری قوم یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد انہیں تنبیہ ہوئی اور یہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اللہ سے معافی مانگی اپنی غلطیوں کی، تو ہم نے انہیں ایک زمانہ تک فائدہ دیا، دنیا میں رہنے کا موقع دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، اور اے پیغمبر آپ ان مکہ والوں سے پوچھئے، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، شروع صورت میں، آغاز صورت میں بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مکہ والوں سے کچھ باتیں پوچھنے سے متعلق فرمایا تھا کہ ان سے پوچھئے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کیا یہ جو اللہ نے کائنات بنائی جس میں آسمان ہے، بڑے بڑے پہاڑ اور طرح طرح کی اللہ کی بہت سخت اور شدت والی مخلوقات ہیں جن میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، تو یہ کیا ان کا پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل تھا یا خود انسان کا پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ وہاں بھی ایک سوال کا ذکر تھا کہ ان سے پوچھئے کہ کس کی تخلیق ہے زیادہ مشکل نظر آتی ہے، اور اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح یہاں مکہ کے مشرکین کے کچھ فضول قسم کے عقائد و نظریات تھے، کچھ قبائل ان عقائد و نظریات میں بہت زیادہ گھرے ہوئے تھے جی۔ تو وہ حضرت ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں اللہ کے، جو اس کائنات کے نظام کے چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ منظم انداز سے اس کائنات کی گویا کہ وہ سیکورٹی فورسز ہیں، وہ بیوروکریسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات کے چلانے کے اندر۔ تو ان کے بارے میں ان کا تصور یہ بن گیا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، عجیب بات ہے، فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنا دیا ہے، تو کیا تو فرشتے اللہ کی تو بیٹیاں بن گئی اور تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو؟ عجیب بات ہے کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور یہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا نا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو خبر دی جائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی ان کے ہاں پیدائش ہو اور اس کی خبر ان کو دی جائے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ غم و غصے سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو اپنے لیے تو بیٹی کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے لیے اس بیٹیوں کو تجویز کر رکھا ہے کہ یہ سارے فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹی ہیں جی، ایک بھی نہیں اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو عجیب بات ہے، ایک چیز جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے، کم از کم وہ تو اللہ کے لیے تم تجویز نہ کرو۔ اور باقی رہا یہ کہ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کہ فرشتوں کو تم نے عورتیں بنا دیا، لڑکیاں بنا دیا، تو کیا جب ہم نے پیدا کیا ان کو لڑکیاں تو وہ ہم شاہدون، یہ اس وقت وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ کس نے ان کو بتایا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، سنو بے شک یہ بدترین جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑا ہے، اور یہ اللہ کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے۔
اللہ کی تو نہ کوئی بیٹی ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا تو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ آگے کوئی اس کی اولاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ لوگ یقیناً سری جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر جو ہے منتخب کر لیا ہے، اور تم کیسے، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون ذرا غور و فکر سے بھی کام نہیں لیتے، ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح ثبوت اور دلیل ہے تو اس کو پیش کرو، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اور پہلے پیغمبروں کی یا پہلے سے منقول کوئی کتاب تمہارے پاس ہے تو وہ لاؤ، وہ دکھلاؤ جس میں لکھا ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں نسب داری قائم کر دی۔ عجیب بات ہے، بعض مفسرین نے تو یہاں جنہ سے بھی مراد فرشتے لیے ہیں، لیکن کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جنہ سے مراد فرشتے نہیں بلکہ جن جو ہیں ان کی مادہ ہیں، یعنی جننیاں ہیں، کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو سوال کیا گیا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ پھر اللہ میاں کی کوئی بیوی بھی ہوگی تو اللہ کی بیوی کون سی ہے؟ تو کہنے لگے یہ جو جنوں کی شہزادیاں ہیں نا وہ اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں بیویاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے جنوں کو بھی اللہ کا رشتہ دار بنا دیا، اس کے نسب کا شریک بنا دیا، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب قائم کر دیے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ یہ جن جو ہیں شیطان سرکش جن، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ یا جنہ سے مراد فرشتے ہوں تو وہ فرشتے جو مقربین الہی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مجرم لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور مجرموں کی حیثیت سے جکڑ کر بیڑیوں میں اور قید میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات ان تمام غلط باتوں سے، شرکیہ باتوں سے پاک ہے جو اللہ کی نسبت یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو مخلص اور نیک بندے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، انہیں اللہ کی عظمت، شان اور اس کے مقام و مرتبہ کا پورا یقین ہے، وہ سمجھتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، جو تم نے اپنے معبود یہ سردار وڈیرے یا جو تم نے وہ بنا رکھے ہیں ان بتوں کے پجاری، تم اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نہیں ہو تم اللہ کے خلاف کرنے والے، کسی کو فتنے میں مبتلا کرنے والے، اللہ کے خلاف فتنے میں مبتلا کرنے والے، تم کسی کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے مگر اسی کو ہی جسے جہنم میں جانا ہے، الا من هو صال الجحیم، یعنی اللہ کے علم میں جس کی گمراہی اور ضلالت واضح ہو چکی ہے نا، تمہاری ان باتوں سے وہی گمراہ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ تو انسانیت کو گمراہی سے نکالنے میں کردار ادا کرتے ہیں، وہ جنوں اور شیطانوں کی باتوں میں، یا اسی طرح انسان جو گمراہ ہیں شرک و کفر دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فرشتوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم میں سے مگر اس کے لیے ایک متعین مقام اور ذمہ داری ہے۔ فرشتوں میں سے اللہ نے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرنے میں، اس کی بندگی کرنے میں مصروف ہے، کچھ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں، اس کائنات کے نظم و نسق میں مصروف ہے، کچھ وہ بھی فرشتے ہیں جو دنیا کے اندر ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کو شکست دلانے میں سچے اور مخلص بندوں کے دلوں میں حکمت عملی پیدا کرنے، ان کو بات سمجھانے، ان کے خلاف کردار ادا کرنے کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں فرشتوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی منظم انداز سے ظالم اور طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف ہر وقت جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم میں سے ہر ایک کا مقام متعین ہے، یعنی اس کی ذمہ داری متعین ہے،
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، بے شک ہم صف بستہ منظم انداز سے اس کے حضور حاضر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے ہیں، یعنی کچھ اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں، کچھ منظم انداز سے، جیسے فوج منظم ہوتی ہے، دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، تو ہم اس طرح ظالموں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ مکہ کے جو کافر تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر سمجھایا، یہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کتاب ہوتی جیسے یہ یہودیوں کے پاس ہے یا عیسائیوں کے پاس ہے، تو ہم بھی یقیناً اللہ کے مخلص بندے بنتے، اس کتاب پر عمل کرتے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سچی تعلیمات لے کر ان کے پاس آ گئے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، مقابلہ کیا، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے، آپ کے ساتھی اور جماعت کو نقصان پہنچانے میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں بیان فرما رہے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ مکہ کے کافر یقیناً یہ بات کہتے تھے کہ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر بے شک ہمارے پاس بھی پہلو جیسی نصیحت کی کوئی کتاب ہوتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو یقیناً ہم بھی کیا اللہ کے مخلص بندے ہو جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اب وہ جب اللہ کی کتاب آ گئی قرآن مقدس تو اس کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ انسان ویسے بڑا نیکی کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، جب نیکی کا موقع آتا ہے نا پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر ہمت نہیں ہوتی، بلکہ شیطان دوسرے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی ان کا حال ہے کہ ابھی وہی نہیں آئی، پیغمبر نہیں آئے، اللہ کی کتاب نہیں آئی، تو اس وقت دعائیں کرتے ہیں کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے، ہمارے پاس بھی کوئی کتاب اور ہدایت آئے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اللہ کے مخلص بندے وہ جو ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے مخلص بندے ہوتے، لیکن جب وہ اللہ کی تعلیم آ گئی تو پھر انکار کر دیا۔ فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یہ بات بھی ہمارے ان بندوں کے متعلق یہ بات ہم نے کہہ دی ہے، پہلے ہی سے طے کر دی ہے، جن کو دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا نا، ان کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے ہی سے طے کر دی، اور یہ بات ان پر واضح کر دی تھی کہ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک انہی کی نصرت اور مدد کی جائے گی۔ دنیا میں ہمیشہ نصرت اور مدد اللہ کے ہادیوں کی ہوتی ہے، کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سچائی کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انجام سچائی غالب آتی ہے، برائی اور جھوٹ، ظلم اور زیادتی آخر کار اسے مٹنا ہے۔ دنیا کے اندر خیر کا بقا ہی اصل مطلوب ہے، شر آخر کار وہ فنا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ نے یہ بات انبیاء علیہ السلام سے یہ واضح کر دی، پہلے ہی کہہ دی تھی کہ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک انہی کی نصرت اور مدد ہوگی ظالموں کے مقابلے میں۔ چنانچہ ہر دور میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو ہی غالب کیا، مخالف طاقتور قوتیں ناکام، ذلیل اور شکست کھا گئی۔ فرعون ناکام ہوا، نمرود ذلیل و رسوا ہوا، اسی طرح قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، ان کے ظالموں اور طاغوتی طاقت اور قوتوں کو دیکھیں، آخر کار ان کا ملیہ میٹ ہوا، ناکام ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ انبیاء چاہے ان کے پاس چھوٹی سی جماعت ہی کیوں نہیں ہوئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حالات کو دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے اس مکہ کے مخالف ماحول میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار کی، اور اس کے ذریعے سے آخر مدینہ منورہ میں ایک اللہ کی ایک حکومت، اللہ کے احکامات کے نفاذ کی ایک ریاست تشکیل دی، اور اس چھوٹی سی جماعت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو بھی اور دنیا بھر کے ظالموں کو شکست دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے پہلے سے اپنے بھیجی ہوئے بندوں سے متعلق کہہ دی تھی کہ انہم لہم المنصورون،
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے ہی لشکر ان کافروں پر غالب آئیں گے۔ جند کا ذکر ہے، یعنی لشکر، جو مسلمان جماعت اس کی حیثیت جند کی ہوتی ہے، وہ اللہ کا جند ہے، وہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے، اور وہی غالب آتی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین اسلام محض اصلاحی نہیں ہے کہ محض اصلاح کی باتیں کرتے رہے، بلکہ یہاں لشکروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا لشکر بن کر، فوج بن کر ظالموں کو شکست دینا، یہ دین اسلام کا اولین مطلوب ہے۔ اور بعض محققین نے کہا کہ یہ جو فرمایا کہ ہمارا ہی جند یقیناً غالب آئے گا، اس سے مراد بنو امیہ کی وہ فوجیں ہیں جنہوں نے یورپ کو شکست دی۔ بنو امیہ نے سب سے پہلے منظم کیا فوج کو، اور بڑے منظم انداز سے انہوں نے لشکر روانہ کیے اس وقت کے یورپین ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کے خلاف، اور پھر اسپین اور پھر یہ سارا مغرب جو ہے فتح ہوا۔ یہ یاد رکھو، مسلمانوں میں جو آج بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈا ہے نا، یہ یورپ نے پھیلایا ہے اور ان کے خلاف نفرت پیدا کی ہے، کیونکہ یورپ کو فتح کرنے والے بنو امیہ تھے، اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہے یورپین ان بیڑیوں کو، اور اس لیے انہوں نے بنو امیہ کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہیں، خود تاریخیں، گھڑنتو تاریخیں لکھ کر ان کے خلاف جو ہیں عوام میں پھیلا دی۔ بہت زیادہ تاریخ یہاں اس خطے میں جو آج مسلمانوں میں موجود ہے، وہ خاص طور پر اس دور کی لکھی ہوئی زیادہ ہے جس دور میں یہاں انگریز کا غلبہ تھا، یورپین لوگوں کا ہی غلبہ تھا۔ تو فرمایا یہ ہمارے جو جند اور لشکر ہیں یقیناً یہی غالب آئیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے پیغمبر آپ ان سے ایک وقت تک کے لیے اعراض کریں۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ بھی دیکھتے رہیں ان کو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے، مکہ والوں کا اور ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر تو یہ ابصر بصر سے ہو تو اس کا معنی یہی ہے، اور ابصر بصیرت سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا بصیرت سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کو بصیرت اور عقل کی بات سمجھاتے رہیں، ان قریب ان کو بصیرت کی بات خود سمجھ آ جائے گی، یہ خود سمجھ جائیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اعلیٰ بصیرت، سیاسی حکمت عملی کے ذریعے سے ان مکہ کے سرداروں اور ان چودھریوں پر حقیقت واضح کر دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر بھی نہیں ہوئی اور ان کے سر پر جا کر آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ بھی حیران اور ششدر رہ گئے کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہے اور تیاری کے ساتھ مسلمان یہاں پہنچ گئے۔ اس طرح فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بڑی رازداری کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ مکہ کے سر پر پہنچ گئے اور ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو اس سیاسی حکمت عملی نے، اس منظم جد و جہد نے مکہ کے سرداروں کی وہ عقلوں کو درست کر دیا، انہیں سمجھا دیا کہ نہیں، مسلمان ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے۔ اس سے پہلے تو یہ سردار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ حدیبیہ ہی کے مقام پر ہی ابو سفیان اور یہ جتنے سردار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ایک سیاسی طاقت کے طور پر قبول کر لیا۔ اور اسی کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں تجارت کے لیے روم گیا تو وہاں کے حکمران ہرقل نے، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچ چکا تھا، تو اس نے کہا یہاں کوئی تاجر مکہ سے آئے ہوئے ہوں جو اس تجارت کی غرض سے اور اس نبی جس کا خط آیا ان سے ان کا کچھ تعلق اور رشتہ داری ہو، ان کو لے کر میرے پاس ہو۔ چنانچہ ابو سفیان ان کو اپنے اس سارے قافلے کے ساتھ بلایا گیا دربار میں، تو ہرقل نے بڑی ترتیب کے ساتھ کہا کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ اس نبی کے قریب نسب کے اعتبار سے کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ نسب بھی حضور سے قریب تھا، اور پھر ابو سفیان کے بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو اس اعتبار سے بھی بہت قریبی رشتہ داری تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم میرے قریب آ جاؤ، اور دوسری طرف جو باقی برادری کے لوگ تھے ان کو پیچھے ایک ترتیب سے ذرا فاصلے پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ میں اس سے چند سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے، صحیح جواب نہ دے تو تم نے فوراً اس کی تنقیر کرنی ہے، بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ اس نے جب سوال کیے، جس کا بخاری شریف میں تفصیلی تذکرہ ہے، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا
کہیں جھوٹ بولنے کا، اگر اس موقع پر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ برادری مجھے بعد میں شرمندہ کرے گی، آر دلائے گی اور میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا اپنی برادری میں، تو میں کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا۔ لیکن وہاں اس نے سارے حقائق کھول کر بیان کر دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جس کے بعد اس ہرقل نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ میری اس قدم والی زمین یعنی اس یورپ اور اس روم کے بھی حکمران بن کر رہیں گے، یہ زمین بھی ان کے قبضے میں ضرور جائے گی۔ اور وہ زمین یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی فوجیں تیار کی ہوئی، وہ صحابہ کرام کی جماعت انہوں نے فتح کی اور وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوئی۔ یہ بنو امیہ کے دور میں یہ سارا ہوا۔ تو اسی کو فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ ہمارے لشکر ہی یقیناً غالب آئیں گے، انہی کو غلبہ ملے گا۔ ابھی آپ ذرا ان کا انتظار کریں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ انسان کا عجیب حال ہے، مانگتا بھی ہے تو وہ بھی کیا مانگتا ہے؟ عذاب مانگتا ہے۔ جھوٹ کو، اپنے جھوٹ کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ مکہ کے کافروں کا جیسے حال تھا، یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، پردہ کعبہ کے پردہ کو پکڑ کے یہ کہہ رہے تھے جب وہ بدر کے لیے نکل رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ مسلمان حق پر ہیں تو ہمیں سزا دے۔ عجیب بات ہے، مسلمان تو یقیناً سچائی اور حقیقت پر تھے اور اللہ کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے وہ کردار ادا کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور پھر وہ ان پر عذاب آیا۔ تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب وہ اللہ کا عذاب ان کے صحنوں میں، ان کے آنگنوں میں آئے گا تو فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ صبح ڈرائے ہوئوں کی بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اے پیغمبر آپ ان سے ایک وقت کے لیے منہ موڑ لیں، ان کو آپ اپنا کام، اپنی جدوجہد جاری رکھیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بہتر ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو بڑی عزت والا ہے، اور وہ ہر اس نسبت سے، ہر اس چیز سے جس سے متعلق یہ مکہ کے کافر اور مشرک باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ محتاج ہے علیہ باللہ، تو ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ کی سلامتی ہو بھیجی ہوئے پر، یعنی رسولوں پر جنہیں اللہ نے دنیا میں انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا مالک اور پروردگار ہے۔ اس طریقے سے یہ سورہ صافات اپنے آغاز اور اپنے انتہا کے ساتھ ایک مربوط ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں دنیا میں منظم انداز سے اللہ کی وہ جماعتیں جو کردار ادا کر رہی ہیں، ظالموں کو شکست دیتی ہیں، دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے اور نفاذ کے لیے کردار ادا کرتی ہیں، اللہ نے ان کی نصرت اور کامیابی اور ان پر دنیا و آخرت پر سلامتی کا وعدہ فرمایا ہے اور اعلان کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان سچی جماعتوں کا حصہ بنائے۔ وما علینا